اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آمدنی کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں ہے کہ اپنے حالات کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو دو اور بھی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک میں آج جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے اپنی جسمانی صحت کو قائم رکھنا۔ دیکھیے، پاکستان میں بھی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی ہے، آلدو جب آپ ٹوٹل پہ دیکھتے ہیں تو ابھی بھی ہم 60s میں ہی ہیں نا، یعنی میرا خیال ہے کہ 63 پوائنٹ سم ایئرز ہے جو پاکستان کی آفیشیل لائف ایکسپیکٹنسی ہے، کہ ہمارے ہاں ایوریج عمر یہ ہے لوگوں کی۔ آلدو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، بہت لوگ ہیں جو 70s میں ہیں، 80 سال کے ہیں، 80 سال سے اوپر ہیں، 90 سال سے اوپر ہیں، اور وہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، یعنی وہ خدا نخواستہ معذور نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی صحت فریل ہے، کمزور ہے، نازک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ماشاءاللہ کچھ عرصہ پہلے ویڈیو سید بابر علی صاحب کی آئی تھی جو لمز اور پیکیجز اور وہ ہیں، اور ابھی سنوفی بھی انہی کے گروپ نے ایکوائر کی ہے۔ از پرابلی 93 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ، اینڈ ہی اسٹل ورکنگ۔ ٹھیک ہے، بظاہر ہے صحت ان کی اب اتنی اچھی نہیں ہے، وہ پرابلی ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کلپ میں جو میں نے دیکھا، بٹ مینٹلی ہی از ویری فائن، وہ ہی از ویری کیپیبل۔ آج بھی وہ اسی طرح سے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو مینٹل کی تو میں اگلے میں بات کروں گا، پہلے ہم جسمانی صحت کی بات کر لیں۔ دیکھیں، اب ایک المیہ یہ ہے کہ جب جسمانی صحت کی گفتگو شروع ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہاں کے جو وائزین ہیں، جو صحت سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں کچھ ڈاکٹر ہیں، کوئی نیوٹریشنسٹ ہیں سو کالڈ، جو اپنے آپ کو ماہر غذا، ماہر اغذیہ اور ماہر غذائیات فرماتے ہیں اپنے بارے میں۔ وہ ایک لمبی تقریر کرتے ہیں کہ جی آپ کی ڈائٹ میں ہر روز اتنی پروٹین ہونی چاہیے، اتنی کاربوہائیڈریٹ ہونے چاہیے، اتنا جناب آپ کے پاس فیٹس ہونی چاہیے، یہ چیزیں آپ کو کھانی چاہیے، یہ پھل کھانے چاہیے، یہ سبزیاں کھانی چاہیے، یہ فلاں ہونا چاہیے، اور اتنی دفعہ آپ کھائیں گے اور اب یہ کریں گے اور اب وہ کریں گے اور فلاں کریں گے، اور وہ اتنا یعنی بکھیڑا کرتے ہیں کہ وہ آپ ویسے ہی اس سے توبہ کر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب میری جان چھوڑ دیجیے، میں یہ نہیں کر سکتا، اگر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر میں باقی سب کام چھوڑ کے یہ کرنا شروع کر دوں گا جو کہ میں نہیں کر سکتا۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی پہنچ میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ یعنی آپ جیسے انٹرنیٹ پہ بھی پڑھیں کہ بہت جناب آپ کوئی سرچ ڈالیں نا کہ جی بیلنسڈ ڈائٹ اگر مجھے پروپوز کر دے، انٹرنیٹ بتا دے کہ جی کون سی واٹ از دی بیسٹ بیلنسڈ ڈائٹ، تو وہ چیزیں اس میں لکھے گا جو پاکستان میں ملتی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایووکادو کی بڑی تعریف ہے، جی پاکستان میں ملتا ہے لیکن بڑی سلیکٹڈ جگہوں پہ ملتا ہے اور مہنگا ملتا ہے۔ بروکولی کی بڑی تعریف ہے، ہر جگہ نہیں ملتی اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ جو رنگ برنگی بیل پیپر ہے جو یلو اور ریڈ اور اس طرح کی ہے، جو ہماری گرین شملہ مرچ ہے، وہ تو سستی ملتی ہے، اور حالانکہ اسی کی ورائٹی ہے جو یلو ہے یا ریڈ ہے، لیکن وہ بڑی مہنگی ملتی ہے یہاں پہ۔ وہ اگر 200 روپے کے جی ملتی ہے تو یہ 1200 روپے کے جی ملتی ہے، اتنا بڑا فرق ہے ایکچولی۔ تو اس لیے یہ سب معذرت کے ساتھ یہ سب لغو گفتگو، ٹھیک ہے۔ کھانا یا غذا کہہ لیجئے، کھانا بھی ہم نہیں کہتے، اوورآل غذا ایک مناسب سی جو آپ کے ریسورسز الاؤ کرتے ہیں وہ ہو جانی چاہیے، صاف ستھری ہو جانی چاہیے۔ جو چیزیں آپ جان بوجھ کے ایوائڈ کر سکتے ہیں نا، جس سے آپ کی غذا پہ اور آپ کے وسائل پہ بوجھ نہیں پڑتا، وہ ضرور کر لیجئے۔ جیسے بہت زیادہ مرچ مسالے کھانا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بند کر دیجئے، ان کو کم کر دیجئے نا۔ یعنی اب پھیکے کھانے تو نہیں کھائیں گے نا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، وائی شوڈ آئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم فالتو مسالے مت ڈالیے اس میں کہ مرچیں تیز ڈال دیں اور فلاں کر دی اور سب کچھ، یعنی مرچوں کے زور پہ ہی اس کا ذائقہ بن رہا ہے اور اس کھانے کا کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے نا، اس پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے، بلکہ کچھ پیسے بچ جائیں گے شاید اس سے۔ سملرلی جو اتنا ہم آئل ڈالتے ہیں اس کو کم کر لیں، جب آئل کم کر لیں گے تو وہ بھی صحت کے لیے اچھا ہے، پیسے بھی 2 بچ جائیں گے آپ کے اس سے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے وسائل میں، اس میں کوشش کریں کہ جتنی چیزیں آپ ورائٹی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیجئے، جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سبزیاں کھانی چاہیے،
بالکل کھانی چاہیے، اسی طرح سے دالیں کھانی چاہیے، اور دالوں میں بہت پروٹین ہے، بینز میں لوبیا، سفید لوبیا، لال لوبیا، ان میں بے شمار پروٹین ہے، دالوں میں بھی پروٹین ہے۔ سو پروٹین صرف ضروری نہیں کہ چکن کھائیں گے یا مٹن کھائیں گے یا بیف کھائیں گے، وہ بھی اگر آپ کے وسائل میں ہے تو ضرور وہ بھی آپ کھا لیجئے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی شخص نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ اس کی صحت خراب ہوگی، یہ میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیزیں جو رینج میں ہیں ہر کسی کی، اور جو ہر کوئی کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہیں نا، یہ سب کھانی چاہیے، ورائٹی مکس کر کے کھانی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے جیسے کہا نا، جو فالتو ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے، کم کر دینا چاہیے ان کو جہاں تک بھی ممکن ہے۔ پھلوں کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھل اللہ کی نعمت ہے، کھائیں، ضرور کھائیں۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ آم کھانا ہے تو آپ نے ضرور 1 کلو ضرور ایک وقت میں بیٹھ کے کھانا ہے، یا جب تک آپ 10 کلو آم لے کے نہیں آئیں گے گھر میں اور سب لوگ بیٹھ کے 2 کلو آم نہیں کھائیں گے، تب تک آم تو نہ کھائے جی، پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ ایک آم بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طرح سے ہر پھل 2 3 پیس بھی کھا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور وہ ایسی چیز ہے جو شاید مینیجبل ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے میرے وسائل وہ بھی اجازت نہیں دیتے، اور میں 3 خوبانیاں بھی خرید کے نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے، میں 3 آلو بخارے خرید کے بھی نہیں کھا سکتا، فائن، اوکے، آئی کین ایشور یو کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ میری صحت خراب ہوگی اس سے۔ اگر مجھے وقت پہ کھانا مل جاتا ہے، اور ایک مناسب سا کھانا مل جاتا ہے، جو جیسے میں نے کہا کوئی دالیں، سبزیاں، اس طرح کی چیزیں، اور روٹی جو ہم کھاتے ہیں روٹین میں کھاتے ہیں نا، روٹی تو ہم کھاتے ہیں روٹین میں، یا چاول، ہماری یہ سیکنڈ اسٹیپل ڈائٹ ہماری چاول ہے، تو میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لوں تو مجھے کوئی احساس محرومی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ مجھے ہو فلاں چیز تو مجھے نہیں مل جائے گی، اللہ کرے گا آئندہ چل کے مل جائے گی، اگر آج نہیں مل رہی تو اچھے کی توقع صرف نہیں رکھنی چاہیے، اچھے کا یقین رکھنا چاہیے نا، کہ یقیناً بہتری آئے گی چیزوں میں۔ سو اپنی صحت کا خیال رکھیں، ورزش کریں جی، فلاں کریں جی، 45 منٹ یوں کریں، 2 گھنٹے یوں کریں، جم جایا کریں، پارک میں جایا کریں، دس از اگین کائنڈ آف بیکار کی گفتگو ہے یہ۔ آپ کچھ نہ کچھ جسمانی اگر آپ کام کرتے ہیں آلریڈی، ایسا کام جس میں آپ کی جسمانی مشقت لگتی ہے، تو آپ کو کسی ایڈیشنل ورزش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون خواتین جو گھر کا کام ہاتھ سے کرتی ہیں، ان کو کسی ایڈیشنل ورزش کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو لوگ سارا دن دفتر میں کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ واک کرنے کی عادت ڈال لیں کم از کم، اور ٹھیک ہے، کوئی وہ چھوٹی موٹی کوئی ایکسرسائز ایسی جو ایزیلی گھر پہ کر سکتے ہیں، وچ ہیز نو کاسٹ، جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز کر لیں۔ تو یہ ہے جو ایکچولی جس سے آپ اپنی صحت ٹھیک رکھ سکتے ہیں منیمم وسائل میں۔ اس پہ غور کیجئے کہ منیمم وسائل کے ساتھ آپ کم سے کم وسائل میں اپنی صحت کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں، لیکن صحت اپنی ضرور ٹھیک رکھیے، چونکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی تو آپ کے بہت مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔